کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، اصغر میرا رہ گیا دل میں، اصغر میرا رہ گیا دل میں، ماں یہ رو کر بولی، کس کو دوں میں لوری، تم نہیں آئے، تم نہیں آئے، کتنا پکارا میں نے، تم نہیں آئے، تم نہیں آئے، کتنا پکارا میں نے، ماں سے خفا کیا اے شہزادے، ماں سے خفا کیا اے شہزادے، یوں ہوتا ہے کوئی، کس کو دوں میں لوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات شب عاشور۔ آج 6 محرم الحرام ہے اور منسوب ہے اس شہزادے سے کہ جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا واسطہ دے کے آج جو چاہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے شہزادے، ان کو معصوم علی اصغر کہا جاتا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے شہزادے ہیں۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جب دیکھا نا کہ ایک کے بعد ایک شہادتیں ہو رہی ہیں تو جھولے میں تل ملا رہے ہیں، کس طرف اور کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو جناب رباب سلام اللہ علیہ آتی ہیں بارگاہ امام علی مقام میں اور کہتی ہیں کہ جب سے اکبر کی اذان سنی ہے نا اصغر نے، اصغر نہیں پتا کیوں اس طرح سے کبھی اس کروٹ ہو رہے ہیں کبھی اس کروٹ ہو رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا کہ اے رباب اصغر کو تیار کرو، آج اصغر کو تیار کرو۔ تو جو بی بی نے وصیتیں کی ہے نا اس 6 مہینے کے بچے سے، بچہ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کیونکہ معصوم کہا جاتا ہے تو معصوم بچوں کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن یہ 14 کے 14 معصوم علیہ السلام ہیں۔ آج ہم جن کا ذکر کر کے عزتیں پا رہے ہیں، بلند و بالا مقام حاصل کر رہے ہیں، یہ خانواد محمد آل محمد کا صدقہ ہے، یہ اس چھوٹے شہزادے کا صدقہ ہے کہ آج جو اناج ہم جو زمین سے اگتا ہے نا، یہ اناج اگتا کیسے ہے، کون سی ایسی خاصیت ہے اس میں؟ اگر چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کا خون اگر آسمان کی طرف نہیں پھینکتے تو زمین کے ساتھ کیا ہوتا؟ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، جیسے کہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ مختلف مذہبی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مختلف ٹی وی چینل سے آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ میری بہن، سب سے پہلے میں ان کی جانب آؤں گا کہ جن کو آپ نے عرصہ دراز سے میری ٹرانسلیشن میں دیکھ رہے ہیں، میرے پینل کا حصہ ہیں، محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری آپا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام وہ نام کہ اگر نظامت کی بات کی جائے تو یہ وہ نام ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک کا جو ان کا سفر ہے نا، کئی نوآ خان، کئی علماء کرام سیر فہرست ہیں۔ میں اگر گنواتا چلوں تو ٹرانسلیشن کا وقت کم ہے، لیکن ان کا کام بہت ہے۔ پروردگار عالم نے ان کو جس مرتبے پہ فائز کیا ہوا ہے، جو عزتیں ان کو ملی ہیں،
ذکر محمد و آل محمد سے انہوں نے حاصل کی ہیں، بڑے نفیس اور خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں. ان کے سامنے بولنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے ہم نام ہیں محترم جناب سید ابرار رضوی. السلام علیکم ابرار بھائی. ابرار بھائی مائک اگر آپ لے لیں، کیونکہ کیسے مزاج ہیں آپ کے ابرار بھائی؟ اللہ کا شکر ہے ابرار بھائی، بہت شکریہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے وقت دیا، کیونکہ آج کا مخصوص دن ہے، کیونکہ مخصوصی سٹارٹ ہو چکی ہیں، 6 محرم ہے. آج ہم بات کریں گے معصوم علی اصغر کے حوالے سے. ناظرین کرام، ایک اور شخصیت ہیں جن کو ابھی گزشتہ رمضانوں میں آپ نے میرے ساتھ دیکھا اور وہ کلپ اتنا وائرل ہوا کہ عزت دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، جناب علامہ ارباب میسوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکر ہے کہ آپ نے قیمتی وقت دیا مجھنا چیز کو. سلامت رکھیے آپ نے مدعو کیا ہمیں مخصوص ایام کے اندر، اور خدا اس ٹی وی چینل کے جتنے بھی دوستان کام کر رہے ہیں، ٹی وی کیمرہ مین ہوں یا اور بہت سارے، یا آپ کی برادران دوستان جو آئے ہوئے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے چاہا کہ ہم لوگ آئیں اور اس ٹاپک پر بات کریں. بے شک، کیونکہ آپ بولتے اتنا اچھا ہے کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور میری ٹرانسمیشن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ انہی لوگوں کو مدعو کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، اور آپ تمام ہی شخصیات جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں. اور ہماری ٹرانسمیشن کو جو پذیرائی مل رہی ہے پروردگار عالم کے سب کے ہمیشہ ہی ملتی ہے، لیکن کیونکہ چاہتا ہوں کچھ الگ کیا جائے تو ایسی شخصیات کو مدعو کرتا ہوں کہ جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور نام سماع اہل سنت میری ٹرانسمیشن کا حصہ کئی سالوں سے میرے درمیان موجود ہیں، علامہ مفتی شوکت حسین سیالوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہے تو سلوات آپا کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپا آج جیسے کہ آپ نے میرا انٹرو دیکھا کہ آج اس شہزادے کا آپ نے ذکر کرنا ہے کہ جو خود باب العوائز ہے. اچھا، باب العوائز تو سبھی ہیں، لیکن اس شہزادے میں ایسی کون سی ایسی خاص بات ہے کہ پروردگار نے بے ساختہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے کے جو بچے بھی ہیں نا، میں کوئی ان کا واسطہ بھی مجھے دیتا ہے نا تو یقین کیجئے مجھ سے رہا نہیں جاتا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ بڑا مانگے، لیکن ہماری یہ گرمی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے حساب سے ہی مانگتے ہیں. ہم ان کی حیثیت کے حساب سے مانگیں تو شاید وہ ہمیں اتنا عطا کر دیں کہ ہم رکھ رکھ بھول جائیں. کیا کہے گی آپ؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور یقیناً ابرار یہ ٹرانسمیشن آپ کی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور کیونکہ آج حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت علی اصغر تاریخ تشیع کے ایک باب الحوائج ہے. یعنی جس طریقے سے باب الحوائج حضرت ام البنین ہے، جس طریقے سے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جس طرح سے باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، بالکل ویسے ہی ایک باب الحوائج جناب حضرت علی اصغر ہے. اور میں حضرت علی اصغر کا تذکرہ کرنے سے پہلے شب عاشور کا ایک منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. شب عاشور میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو امام نے کیا دیکھا کہ وہ خیمہ جو کہ ام رباب کا ہے، ام رباب بیٹھی ہوئی بی بی ایک 6 مہینے والے بچے کا جھولا جھلا رہی ہیں، اور ان کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور بیوی ام رباب کہتی ہے کہ علی اصغر کل قربانی آل محمد کا دن ہے. علی اصغر تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ تو تلوار اٹھا سکے، تو میدان جنگ میں جا سکے. میں کہوں کہ بی بی ام رباب آپ کے بچوں نے تاریخ کربلا مکمل کر دی. یعنی جب تک علی اصغر کی ننھی سی شہادت نہیں ہو گئی تب تک امام علی مقام مقتل میں نہیں گئے، اور جب تک سکینہ سلام اللہ علیہ کی ننھی سی قبر شام کے اندھیرے زندان میں نہیں بن گئی تب تک آل محمد کو رہائی نہیں ملی. تو بی بی ام رباب کو خدا نے 2 بچے ایسے عطا کیے جو کہ 2 کے دونوں ہم کو تاریخ کربلا میں سنگ میل کی حیثیت نظر آتے ہیں. اور جب جناب علی اصغر کی بات ہوتی ہے تو جب جناب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنائی یہ دیا کہ جیسے خیمے میں سے شور گریہ بلند ہوا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور کہا کہ بہن زینب کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے دنیا سے گزر گیا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھیا
آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور حضرت علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام لے کر مقتل کربلا میں پہنچے ہیں، مگر کس شان سے مقتل کربلا میں پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پہ ڈال لیا۔ اب جب اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو لشکر عشقیہ کے سپاہیوں نے کہا کہ شاید حسین صلح کے واسطے قرآن لا رہے ہیں، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر عشقیہ کے سامنے پہنچے اور آپ نے ابا کا دامن اٹھایا تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا وہ قرآن صامت نہیں بلکہ قرآن ناطق کا ایک سپارہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اصغر حجت کو تمام کر دو، اور علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو ننھے لبوں پر پھرایا اور وہ دیکھ کر فوج عشقیہ کے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، اور حرملہ سے عمر ابن سعد نے کہا کہ قطع بر کلام حسین، اور حرملہ نے وہ تیر کھینچا ہے جو کہ سہ شعبہ تھا، اور اس تیر کو حضرت علی اصغر کے لیے نشانہ بنایا اور اس نے حضرت علی اصغر کا گلا چھیدا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بازو توڑا اور وہ تیر زمین پر پیوست ہو گیا۔ ننھا سا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، اور لہو کہاں تھا علی اصغر کے اندر، مگر مولا نے ایک چلو میں وہ لہو لے لیا، اور مولا چاہتے ہیں کہ جانب آسمان پھینکے، آسمان سے آواز آئی کہ حسین اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا قیامت ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس لہو کو زمین کی جانب پھینک دیں گے، زمین کی جانب سے آواز آئی کہ حسین اگر یہ خون ناحق میری جانب آیا تو تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بہت مجبور ہوئے اور اس لہو کو چہرے پہ مل لیا، اور مولا نے فرمایا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی ننھی سی قربانی پیش کی، اور چاہتے ہیں کہ علی اصغر کی ننھی سی میت کو لے کر جائیں اور بی بی ام رباب کو دے، مگر خیال آتا ہے کہ بی بی ام رباب یہ کہے گی کہ مولا آپ تو میرے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تھے، اور یہ میرا بچہ کس حالت میں آیا ہے، اس لیے کہ وہ شہید ہو چکا ہے تیر ستم سے۔ مولا آگے بڑھے، پھر یہ خیال آیا کہ بی بی ام رباب کہی کہ مولا سب کے لاشیں خیمے میں آئے، میرے علی اصغر نے کیا قصور کر دیا تھا جس کا لاشہ خیمے میں نہ آیا۔ مولا چند قدم پیچھے ہٹے، اعمال عاشورہ کا جزو قرار پایا، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاہ تسلیما لامرہ، اور مولا حسین علیہ السلام اس ننھے سے لاشے کو لے کر پشت خیمہ پر گئے ہیں، اور پشت خیمہ پر امام حسین علیہ السلام نے ایک ننھی سی قبر کھودی اور اصغر کو اس میں دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ سلامت رہیے۔ ابرار بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابرار بھائی، آپا کی گفتگو آپ نے سماعت کی، حل منا سرین سرنا کی صدا جب بھی امام حسین بلند کرتے تو معصوم علی اصغر 6 مہینے کا بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میری ضرورت ہے، شاید میں کچھ کام آ سکوں دین کے؟ تو جو جناب ام رباب انہوں نے وصیت کی، بی بی ام رباب نے، وہ وصیت بی بی کی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے پہنچے، کیونکہ جیسے آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کی پڑھت ہے، تو آج معصوم علی اصغر کو بیان کیجیے۔ میں اس کو ایک بہت بڑے انسانی علمیے کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، اور تاریخ کے اور آپ پر جتنے بھی عظیم ترین سانحات ہیں، ان عظیم ترین سانحات میں سے جو سب سے واضح اور سب سے بلند و بالا اور سب سے یکتا نظر آنے والا سانحہ ہے، وہ ہے سانحہ کربلا۔ واہ واہ، بے شک۔ سانحہ کربلا میں تمام کردار اپنی نوعیت کے مختلف کردار ہیں، اور ہر کردار کا اپنا ایک ایسا رویہ ہے وہاں کہ جس کو دیکھ کر یا سمجھ کر یا سن کر یا اس کے اوپر غور و فکر کر کے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔
آپ یہ غور کیجئے کہ کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس میدان میں، اس دشت میں، جو اس دن کا سب سے یقیناً اس دور کا سب سے گرم ترین دن تھا، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ساری تفصیلات بیان کی، اس ماحول کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہر عمر کا وہاں پہ ایک فرد موجود ہے، اور ایک ایسا معاشرہ وہاں موجود ہے جو کہ انسانی معاشرے کی بلند ترین مقام کے اوپر ایک معاشرہ کوئی موجود ہوتا ہے، واہ واہ اور واہ، ہر رشتہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں شہادت دوں، جی، میں لیکن یہ شہادت جو دوں۔ رشتہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کا اور مولا حسین علیہ السلام کا اور بیویوں کے درمیان، اور اللہ۔ سامنے آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ وہ بھی ہے کہ جو سامنے جو ہے وہ اشقیہ کھڑے ہیں، اشقیہ سے جو جناب علی اصغر کا رشتہ ہے وہ ایک دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس دشمنی کی بنیاد تو مولا حسین ہے، بے شک، لیکن بدلہ جو ہے اشقیہ لینا چاہتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام سے۔ تو آخر کیوں؟ یعنی کہ اتنی بڑی کائنات کی دہشت گردی اس دن وہاں پہ ہوئی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور دیکھیں اسی لیے شعراء نے اس کو مختلف زاویوں سے جو ہے اس شہادت کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ، کیونکہ عقل حیران ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عقل حیران ہو گئی کہ اتنے معصوم بچے کو، اب جیسے کہ جناب اعجاز رحمانی صاحب قبلہ نے 2 لائنیں بیان کی ہیں کہ اصغر شہید ہو گئے ہاں، اسلام کے لیے، واہ 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 واہ، اصغر شہید ہو گئے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، اتنی سی جان اتنے بڑے کام کے لیے، ہاں 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 بھائی، واہ 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 اتنی سی واہ، جان، کیا بات ہے، اتنے بڑے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی کو ایک اور شاعر نے اپنے دوسرے انداز میں بیان کیا کہ ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، واہ 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 واہ، ہنس ہنس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اتر گیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انہوں نے، جاوید مردا ان کا شاید نام ہے، تو انہوں نے 4 مصرے بڑے عجیب انداز سے کہیں کہ، لیکن اس کا جو ایک مصرع ہے وہ ہے قابل ذکر۔ اچھا، کوئی بھی آدمی ایک اچھی بات بیان کرے تو اس کو جو ہے آپ کو برسر عام بیان کرنا چاہیے۔ کیا مثال بات کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ یزید وقت کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یزید وقت کو کوئی بتا دے ہو نہیں سکتا، گلو شاہ کو خنجر ہرا دے، واہ 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 بھائی، کیا کہنے، کیا بات ہے، یزید وقت کیا بات ہے، واہ 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 نہیں واہ، سکتا، واہ واہ گلو واہ، شاہ کو خنجر ہرا دے، کیا بات ہے، ہو نہیں سکتا، گلو شاہ کو خنجر ہرا دے، ہو نہیں سکتا سوائے اصغر بے شیر، کوئی ہو نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بچہ، ہو نہیں سکتا، واہ 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 اصغر واہ، بے شیر، کیا بات ہے، دنیا کیا کا بات ہے، کوئی کیا بات بچہ، ہے، جگہ رونے کی ہو اور مسکرا دے، ہو نہیں سکتا بھائی، واہ 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 واہ، کیا جگہ بات رونے ہے، کی ہو اور مسکرا کیا دے، کہنے بھائی، واہ ہو واہ نہیں واہ، سکتا۔ آپ پوری رسائی ادب کے اندر، چاہے وہ عربی میں شاعری ہو، چاہے وہ فارسی میں شاعری ہو، چاہے اردو ادب کا سارا ذخیرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر لگنے والا وہ حرملہ کا تیر جس نے مولا علی اصغر کو شہادت کے عنوان سے، یعنی مسکراہٹ کے عنوان میں تبدیل کر دیا، اور وہ مسکراہٹ مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے ظالموں کو، مکاروں کو، اور دنیا کی تمام ان طاقتوں کو جو کہ وہی سمجھتے ہیں کہ نہتے لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو یا دنیا کے مظلوم لوگوں کو اس طرح کچلا جا سکتا ہے، تو مولا علی اصغر نے مسکرا کے بتا دیا کہ آج کا دن تمہارا ہے اور آج سے قیامت تک کا دن ہمارا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، کیا خلاصہ، کیا فلسفہ، السلام علیکم۔ کیونکہ مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، کرام کہتے ہیں کہ حرملہ ایک ایسا نام تھا کہ بہت بڑا تیر انداز تھا نا یہ، کہ بھائی بچے کا نشانہ
میں اس بات کا خلاصہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. 6 محرم الحرام منسوب ہے شہزادہ معصوم علی اصغر علیہ السلام سے، اور میں چلوں گا علامہ شوکت حسین سالوی کی جانب. علامہ صاحب، ابرار بھائی کی آپ نے گفتگو سنی، آپ کی گفتگو سنی، اور دین اسلام ایک میسیج ہے. کربلا کا مارکا 10 محرم تک نہیں ہے، یہ وہ 2.25 مہینے ہیں. دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے 10 محرم کو سر دے دیا تو بس دین مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اصل دین جو شروعات ہوئی ہے وہ 10 محرم کے بعد ہوئی ہے. جو مصیبتیں آئی ہیں علیہ رسول پر، دیکھیں شہادتیں تو ہوئی ہیں، لیکن دین حوالے کیا جناب فاتح شام، جناب زینب کے سلام اللہ علیہ کے. کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابرار صاحب، اللہ رب العالمین نے 104 کتابیں نازل فرمائی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بے شک. انجیل حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم. بے شک. باقی صحیفے نازل ہوئے، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، لیکن ان تمام صحیفوں اور باقی 3 کتابوں پر سب سے زیادہ جس کتاب کی فضیلت ہے وہ ہے قرآن کی ہے. بے شک. قرآن کے اندر اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، نبیوں کی نبوت کا بھی ذکر ہے، رسولوں کی رسالت کا بھی ذکر ہے، اور ولیوں کی ولایت کا بھی ذکر ہے. واہ. قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. وہ بیمار جسے حکیم طبیب لا علاج کر دیتے ہیں، قرآن میں اس کا علاج بھی ہے. بے شک. اس بے شک. بیمار کے جسمانی اور روحانی علاج کا سلسلہ بھی اسی قرآن میں اندر ہے. موجود بے شک. بے شک. تو ہم چلتے ہیں قرآن سے جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ مذاہب تو بہت سارے ہیں، لیکن کون سا مذہب ہے جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا پسند اور ہے. پسند ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک. بے شک اللہ کو دین اسلام پسند ہے. تو اس دین اسلام کے تحفظ کی خاطر، واہ، کیا کہنے، اس دین اسلام کیا خوبصورت. بلندی، واہ 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 واہ. اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر، کیا بات ہے. اس دین اسلام کی آبیاری کی خاطر نواسہ رسول کیا کہنے بھائی. واہ واہ سید واہ. الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر قربانی پیش کی. بے شک. بے شک. یہ کوئی اقتدار کی قربانی نہیں تھی، یہ کوئی جنگ لڑنے کے ارادے سے امام حسین نہیں گئے تھے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جو جنگ کے ارادے سے جاتا ہے اس کے قافلے کے اندر مستورات نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہائے. بچے اس کے قافلے کے اندر شیر خار بچے نہیں ہوتے. کیا خوبصورت بات ہے. سیدنا امام حسین کے قافلے میں شیر خار بچوں کا ہونا، مستورات کا ہونا، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ نواسہ رسول جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے. اور علامہ صاحب اس بات کی دلیل یہ بھی تو ہے نا، جی. ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی. اچھا، اس کی دلیل ہمیں واضح طور پہ آ جائیں، پیچھے چلتے ہیں. جی حج کو عمرے میں تبدیل کیا جی بالکل. صرف ہمیں اسی اسلام لیے میں بالکل کیونکہ جنگ نہیں چاہتے تھے، جی بالکل ایسے، امن چاہتے تھے. بالکل ایسے. یہی سوچ و فکر لے کے بالکل. اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بالکل. خانوادے کے ساتھ امام حسین نے کربلا کی جو سرزمین ہے اسے خریدا بالکل. کہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ امام حسین آئے تھے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا خلاصہ بیان کیا. یہ کیا بات ہے، اس میں سلامت علی رہیے. ابرار صاحب دیکھیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہاں نواسہ رسول نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا. قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرو. بے شک. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کرو. جی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ برائی کے بارے میں، گناہ کے حوالے سے، زیادتی کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بے شک. تو امام حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ حسین جانتے تھے یہ فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یہ بدماش ہے، کئی لوگوں کا قاتل ہے، یہ حرام چیز کو حلال بنا دیتا ہے اور حلال کو حرام بنا دیتا ہے کیا بات ہے. اور شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اس لیے امام حسین نے فرمایا اگر آج میں نے اس بدبخت اور ایک نافرمان انسان کی بیعت کر لی، اس کی حکومت کا اقرار کر لیا، تو میرے نانا کی امت کو بہت بڑی دلیل مل جائے گی. کیا بات. اس لیے آپ نے فرمایا کہ حسین اپنا گھرانہ تو قربان کر سکتا ہے، حسین شیر خار بچوں کی قربانی دے سکتا ہے، حسین سب کچھ نانا کے دین پر قربان کرنے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہے، پر نانا کے دین کو بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. کیا خوبصورت بات. اور پھر دیکھیں آپ کہ یہ وہ حسین گھرانہ، وہ حسین ہستیاں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس نے کسی نبی کی پشت پر سواری کی ہو. ہاں ہاں ہاں. اور یہاں کسی عام نبی کی پشت پر سواری نہیں ہو رہی، سلطان الانبیاء کی پشت پر سواری کیا ہو بات رہی ہے ہے، بھائی، کیا امام الانبیاء کی پشت پر سواری ہو رہی ہے. آپ سلامت رہیے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین کو سرکار نے اپنی پشت پر سوار کرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حجرے کے اندر حضور چکر لگا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے کہ تمہارا اونٹ کیسا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور تیسری ہستی جناب سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پیاری نواسی. یہ تین ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سواری کی. پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہو. اس عظیم گھرانے، ابھی دیکھیں حضرت سیدنا علی اصغر کی بات ہو رہی تھی. میں عرض کروں کہ جب جناب سیدہ شہر بانو نے کہا کہ علی اصغر روتے ہیں تو ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اور دودھ دینے کے لیے نہیں، کچھ پلانے کے لیے نہیں، ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو گئے. جب انہوں نے اپنی درخواست پیش کی سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان بدبختوں سے یہ امید نہیں ہے. آپ اپنی پاک نگاہ سے دیکھ رہے تھے نا، اس منظر کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ بدبخت، ان سے امید ہے ہی نہیں، ان پر تو بدبختی غالب ہو چکی ہے، آنکھوں پر پٹیاں آ چکی ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ بہرے ہو گئے، گنگے ہو گئے، اندھے ہو گئے. یہ کیا اہل بیت کے ان معصوموں کی مدد کریں گے یا خدمت کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ شہر بانو، مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ وہ اس شہزادے کو پانی پلائیں گے، لیکن آپ نے یہ درخواست کی ہے، آج آپ کی اس آرزو کو بھی میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، سبحان. اور سیدنا امام حسین میدان میں تشریف لے گئے اور جا کر کے ان بدبختوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بدبختوں سنو، یہ معصوم ہے. سید علی اصغر 6 ماہ کا معصوم ہے، یہ نہ کسی کی خلافت کو جانتا ہے، نہ کسی کی عمارت کو جانتا ہے، نہ کسی کی حکومت کو جانتا ہے، نہ کسی کی بغاوت کو جانتا ہے، یہ کسی چیز کو نہیں جانتا. لہذا اگرچہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے بھی پانی کے قطرے انہیں پلائے گا تو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے لیکن کیا بات. مختصر کروں یہ بات کہ علی ابرار صاحب ان بدبختوں، کیونکہ امام حسین نے تو پہلے فرما دیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اے حسین، جب آپ کے
जद्दे अमजद इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी तो उन्होंने जमीन पर एड़ियां रगड़ी थी, वहां से पानी का चश्मा जारी हुआ था। जब आपके नाना के सहाबा को प्यास लगी थी तो आपके नाना ने प्याले के अंदर अपनी उंगलियां रखी थी, वहां से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। आज भी बुलाइए अपने जद्दे अमजद को, बुलाइए अपने नाना को कि मैदान करबला में आकर के वो हजरत अली असगर की प्यास को बुझा कर जाए। अब यहाँ बड़ा तारीखी जुमला सैयदना इमाम हुसैन ने उन यजीदियों को मुखातिब करके जवाब दिया। आपने फरमाया कि ओ बदबख्तो सुनो, मेरा रब चाहे तो आज मैदान करबला की रेत के जर्रे जर्रे से पानी के चश्मे जारी कर दे, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरा अल्लाह आज तुम्हारे जबर की इंतहा देखना चाहता है और अपने हुसैन के सब्र की इंतहा देखना। सुभान क्या अल्लाह। बात है। हमारे दरमियान नाज़िर किराम मौजूद है बैनुल अक़वामी शौहरत याफ्ता नात ख़ान, नवा ख़ान, मनकबत ख़ान सैयद अली मेहंदी। मैं चाहूँगा कि अलामा साहब की इसी गुफ्तगू का तसलसल टूटने ना पाए और बारगाह बाबुल हवाइज में चंद अशार पेश कीजिए। और इनके कलाम से ही हम लोग वक्फे में जाएंगे। जब वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से इस खुलासे को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। असगर को लेके गोद में कहती है करबला, हाय हाय ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला है, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। 6 माह के गरीब मुसाफिर को सौंप के कहने लगे हुसैन ये कब्रे सगीर से रखना जरा ख्याल मेरे तिश्ना काम का, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। अरे माँ सोचती है ढलता है दिन हो रही है शाम, अरे झूले में लौट आएगा शायद वो तिश्ना का। अरे लेकिन गजब हुआ कि वो झूला ही जल गया, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। अरे जाने लगा वतन जो गरीबों का कारवां, अरे मुड़ मुड़ के कहती जाती है एक खाली गोद माँ, अरे रखियो संभाल कर से अर्ज़ करबला, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला। अरे नन्हे से सर को नाज से बस तकती रहती थी, अरे फिर खून रोके सैयदे सज्जाद कहते थे, अरे मैं वो अली हूँ जिसका भरा घर उजड़ गया, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला है, ये वो अली है जिसको कभी घर नहीं मिला।
جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. گفتگو کم کروں گا کیونکہ آج مصائب کی رات ہے اور جس شب میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ابھی 7 محرم کی شب میں ہم داخل ہوں گے، کیونکہ وہ منسوب ہے، وہ بھی نواسہ رسول کے فرزند سے ہی منسوب ہے، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی. کل ہم اس پہ پورا خلاصہ بیان کریں گے، لیکن آج کیونکہ معصوم علی اصغر کے حوالے سے فضائل و مصائب آپ کے بیان ہو رہے تھے، میں آپ تمام ہی اب آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ تشریف لائے، کہ ہم سب غم میں شریک ہیں آل رسول کے، کیونکہ محمد آل محمد کو مانتا وہی ہے جو ان کی مانتا ہے. بھئی کہہ دیا کہ اسے نہیں ماننا تو اسے نہیں ماننا، کہہ دیا کہ اسے ماننا ہے تو اسے ماننا ہے. ہم ان کی کتنی مانتے ہیں، ہم نے نواسہ رسول کی کتنی مانی ہے. کربلا میں ایک میسیج دیا بہن بھائی کی محبت کا، چچا بھتیجے کی محبت کا، ماموں، میں کہتا ہوں کہ پورا خاندان، جیسے کہ ابھی علامہ شوکت حسین سالوی صاحب نے برابری یہی کہا کہ وہاں ایک خاندان تھا، وہاں ہر کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے. لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، بہن بھائیوں میں نااتفاقیاں ہیں، بیویاں آ جانے کے بعد گھروں کے ماحول خراب ہو جاتے ہیں. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن یہ 10 دن جو ہیں، یہ جو عشرہ ہے 10 دن کا، یہ جانیے اور اپنے علماء کرام کے پاس جائیے، شیعہ سنی وہابی دیوبند کوئی بھی ہو، لیکن ان کے پاس جا کے پوچھئے کہ کیا تھا یہ مارکا جو تھا 10 دن کا، یہ کیا تھا. نواسہ رسول نے رسول خدا کی کون کون سی باتوں کو مانا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان تمام باتوں پہ پیراہن ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کوشچن مارک ہے، اس پہ غور ضرور کیجیے گا. علامہ سید ارباب علی شاہ صاحب میسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب، تمام ہی مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی، خلاصہ آپ کی طرف ہے، خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہے. 6 مہینے کا شہزادہ ہے، جھولے میں ہے، تل ملا رہے ہیں، کبھی اس کروٹ ہے کبھی اس کروٹ ہے، حل منا سرین سرنا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہترین گفتگو چلتی رہی اور دوستان نے بہت بہترین انداز میں بیان فرمایا. اس گفتگو کے درمیان چاہتا ہوں کہ کچھ اضافہ کروں انہی باتوں کو. دیکھیں، جو کربلا کی جو یہ مارکا ہے حق و باطل کا، اس طرح کا مارکا رہا کہ امام حسین نے جب شروعات کی نا اس کاروان کو لے کے چلنے کی، تو سب سے پہلا جو خطبہ دیا ولید کے دربار میں، کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، سبحان اللہ، سبحان مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک، بے شک. اتنا امام نے اسے گرایا کہ اس کا نام لینا یہاں پسند نہیں کیا. مثلا میں اگر آپ کو یہاں کہوں کہ مجھ جیسا، تجھ جیسا، کیا بات ہے، تجھ جیسے کی، یعنی یہ یزید کا یہاں پہ نام بھی نہیں لیا کہ یزید جیسے کی، نہیں، واہ 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 واہ، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی کبھی بیعت. اور یہاں سے امام نے اس سے پہلے تمام انبیاءوں کی بات اس میں خلاصہ بتا دیا، اور آنے والے قیامت تک کے تمام افراد کے لیے خلاصہ دے دیا کہ جو بھی مجھ جیسا ہوگا تجھ جیسے وہ کی اس بیعت. کیا جیسے بات کی ہے، کیا کبھی بات. بیعت نہیں کرے گا. اور یہاں سے جب یہ کاروان چلا تو آپ یہ دیکھیں کہ جس ننھے مجاہد کی گفتگو چل رہی ہے، اس ننھے مجاہد کی جو عمر ہے یہ 9 مہینے، معاف کیجیے گا 6 مہینے. اور 10 رجب کو یہ دنیا میں آتے اور 10 محرم کو یہ شہید ہوتے ہیں. 10 رجب سے شعبان 1 مہینہ، رمضان 2، شوال 3، ذیقعد 4، ذی الحج 5واں، اور محرم 10 محرم. یہ جنگ 9 محرم کو شاید ہو جانی تھی، شاید علی اصغر 6 مہینے کا پورا نہ تھا، اور شہادت کے لیے یا قربانی کے لیے 6 مہینے کا ہونا لازمی تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مولا حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا دیتے ہیں تو یہ ننھا مجاہد اپنے آپ کو گھوڑے سے، جھولے سے نیچے گرا دیتے ہیں. جیسے کوہرام مچتا ہے تو مولا حسین آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. تو شاید اس ننھے مجاہد نے اپنی بے زبانی سے یہ جملے کہے ہوں گے بابا سے کہ اے بابا، ابھی تیرا علی اصغر زندہ ہے، تو علی اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ. مولا حسین انہیں اٹھا کر جاتے ہیں تو بی بی رباب، بی بی سکینہ یہ کہتی ہیں بابا علی اصغر کو نہ لے جائیں. اچھا، علامہ صاحب کی بات کو میں یہاں سے تھوڑا سا روکوں گا کہ بے زبانی
یہ بے زبانی ہم جیسوں کے لیے ہے. جی یہ تو وہ ہیں جو زبانیں عطا کرتے ہیں. حضرت یوسف کی بات کی جائے، جناب زلیخا کا جو واقعہ ہوا، ایک ننھے بچے نے جو کہ معصوم تھا، گواہی دیا کر، لیکن وہ کسی نبی کسی پیغمبر کی اولاد نہیں تھا. اور یہ جو کہ نواسہ رسول کا خون امام حسین علیہ السلام، ان کو ہم بے زبان تو کہہ ہی نہیں سکتی، ہماری ایک درمی ہے. یہ تو عطا کرنے والے ہیں. دیکھیں کائنات میں صرف 2 جھولے ہیں ابرار بھائی آپا. کائنات میں میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف جھولوں کی بات کر رہا ہوں. جھولے جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، بچے کو سلایا جاتا ہے کہ نیند اچھی آ جاتی ہے. کائنات میں علامہ صاحب صرف 2 جھولے ہیں. بے زبانی کی آپ نے بات کی، مجھے لگا کہ میں یہ الفاظ ادا کروں کہ وہ بچہ جو کسی نبی پیغمبر کی اولاد تھا ہی نہیں، تو حکم ربی سے وہ بولتا ہے اور گواہی دیتا ہے جناب یوسف کی کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا حق پہ نہیں ہے. تو یہ جھولے میں انہوں نے بے ساختہ بے زبانی سے، ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہا ہوگا، نہیں بھئی کہا ہے. حل من ناصر سنا کی جب ابرار بھائی یہاں پر کہا ہے، جی اور امام وہاں نے پر سنا ہے. معجزہ تھا، وہاں پر معجزہ تھا، اور یہاں پر پروردگار یہ عالم معجزہ نے گر ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ معجزہ تھا، یہ معجزہ گر جی ہیں. جی میں آپ کی اسی بات کو میں تائید کرتا ہوں. در حقیقت یہ جو کربلا کا واقعہ تھا نا، یہ عادی طور پر بیان کرنا تھا. بے شک بے شک. ورنہ جب علی اصغر کو لٹایا تھا نا زمین ہائے 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 مولا حسین نے فوراً کیوں اٹھایا؟ اسے پتا تھا کہ اگر 2 ایڑیاں اور لگ گئیں تو یہاں سے پانی نکل ہائے جائے گا. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. تو وہ ان چیزوں سے بالاتر ہیں. معجزہ خود بے قرار ہے کہ کچھ یہ کریں تو میں ہو جاؤں. تو بے زبانی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو غیر عادی ہیں، خارق العادہ چیزیں، وہ یہاں پر نہیں کرنی، انہوں نے نہیں دکھانا. ورنہ مولا کسی کی مجال ہے کہ مولا حسین کی طرف سے، ورنہ جن تھے، ہاں مجازن، جی جی دیکھیں، ورنہ جن انس ہر دنیا کی ہر مخلوق وہاں پر موجود تھی کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتی تھی. تو مولا حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں اور لے کر گئے. اس وقت جب ان کو کہا فوج اشقیہ کو کہ اس بچے نے کیا قصور کیا، جیسے آغا صاحب نے کہا کہ یہ مولا حسین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دشمنی نہیں، میرا اصل میں اس سال جو عشرے کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شہادت حسین در حقیقت دشمنی علی ہے. چونکہ مولا علی علیہ السلام سے 2 طرح کی ضربیں یہ لوگ کھا چکے تھے. ایک فضیلت کی فضیلت، ہر فضیلت میں مولا علی آگے، کیا بات. اور جو کفار تھے وہ سب تلواروں کے زخم کھائے ہوئے تھے، اور دونوں مسلمان ہوئے، اور ان دونوں مسلمان کٹھے ہو کر کربلا میں حسین اور مولا حسین کی اولاد کو اس طرح سے انہوں نے شہید کیا. تو مولا حسین کہتے ہیں کہ اس بچے نے کیا قصور کیا ہے، اور یہ کتنا پانی پی لیتا ہے یہ بچہ. اگر یہ صرف انگلیاں ڈبو کے بچے کے صرف ہونٹوں پہ رکھ دی جائیں تو شاید بچہ سیراب ہو جاتا ہے. اتنا پانی مانگا حسین نے. مولا حسین کہتے ہیں کہ تمہارے جانور بھی اس وقت دریاؤں سے پانی پی رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا لیتے ہیں. تو مولا حسین کہتے ہیں کہ یہ خود اگر بولے تو پھر کیا تم لوگ پانی دو گے؟ تو مولا اصغر کہتے ہیں کہ بابا انہوں نے تو آپ کی والدہ سے بھی گواہ مانگے تھے، آپ صبر کریں، میں خود اپنی گواہی دوں گا. اور اصغر نے کیا سوکھی ہوئی زبان جب ہونٹوں پر پھیری تو فوج اشقیہ میں کہرام مچ گیا. اب جب یہ حالت دیکھی عمر سعد نے تو فوری طور پر ہرملا سے کہا کہ اس کا کلام قطع کرو ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی. یقین جانیے یہ جو واقعہ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ اگر آپ کسی کافروں کو بھی سنائیں، اگر ان انسانی بشری طور پر ان کا دل ہوگا تو شاید وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر یہ مسلمانوں نے کیا ہے. اور کیا کیا؟ عرب میں کل 5 قسم کے تیر ہوتے ہیں. پہلے تیر کا نام جو ہے وہ ہوتا ہے فضل، یہ زیتون کی لکڑی سے بنتا ہے. دوسرے تیر کا جو نام ہے وہ ہے سہل، اور تیسرے جو اس کے پیچھے جو ہے 3 پر لگے ہوتے ہیں. تیسرا جو تیر ہے وہ ہے نبل، چوتھا تیر ہے میراب، اور 5واں ہے سے چوبا جو پہلے باجی نے بیان کیا. اس کے پیچھے مندھانی لگی ہوتی ہے اور اس کی لوہے کی کمان بنتی ہے، اور عرب کا بہادر سے بہادر شخص کھڑے کھڑے اس کو چلا نہیں سکتا، اس کو پہلے گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے. عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر استعمال نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں قسمت رباب کے علی اصغر کی کہ علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا کہ جو عرب انسانوں پر استعمال نہیں کرتے.
اب جب اس ظالم نے تیر چلایا ادھر سے ماں کی آواز آئی بیٹا اگر یہ تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا تو میں خون نہیں بخشوں گی, میں دودھ نہیں بخشوں گی. اتنے میں یہاں سے تیر چلا, علی اصغر نے اچھل کے اس تیر کو اپنے گردن پہ لیا اور علی اصغر کا جو گردن تھی وہ چھوٹی تھی, تیر بہت بڑا تھا. وہ تیر ایک کان سے دوسرے کان کی طرف چھید کر گیا اور جا کر مولا حسین کے بازو پہ لگا. تو کیا کہنا, علی اصغر اپنی بے زبانی سے بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا میری شکایت نہ کرنا, میں کیا کروں, میری گردن چھوٹی تھی, تیر بہت بڑا تھا. اللہ اکبر. تو یہ وہ گھرانہ جب یہ خون ناحق خون مولا حسین چاہتے تھے کہ زمین پر پھینک دیں تو زمین کی آواز آئی کہ میں قیامت تک کوئی اناج نہیں اگاؤں گی. آسمان پر پھینکنا چاہا تو آسمان کی یہ صدا آئی کہ اگر یہ آسمان کی طرف پھینکا تو قیامت تک کوئی پانی کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں گرے گا. مولا حسین نے علی اصغر کے خون سے میں یہ کہوں کہ آخری وضو کیا, اپنے چہرے پر مل لیا اور جا کر مولا اصغر کو جاتے ہیں کس طرح اپنی والدہ کے پاس لے جائیں, یہ جاتے ہیں اپنے خیموں کے پیچھے اور وہاں پر تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں, علی اصغر کو قبر میں لٹاتے ہیں. ارے جب فوج اشقیاء آئی اور انہوں نے چاہا کہ تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پہ اکٹھا کیا جائے تو علی اصغر کا سر نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے حسین کو دیکھا تھا وہاں جاتے ہوئے. ارے کیا کہتی ہیں بی بی سکینہ, بابا میرا اصغر 2 بار مارا گیا, ایک بار حرملا کے تیر سے, ایک بار ان ظالموں کے خنجروں سے. آجا علی اصغر تمہیں سینے سے لگا لو, آجا علی اصغر تمہیں سینے سے لگا لو, کیوں روٹھ گئے لوریاں دے دے کے بناؤ, آجا علی اصغر تمہیں. تو بول نہیں سکتا, کہتی تھی سکینہ, تو بول نہیں سکتا, کہتی تھی سکینہ, ننھی سی قبر